شو میں بات کر لیتے ہیں کچھ خلائی تحقیق کی جس میں پاکستان نے اہم پیش رفت کی ہے۔ آج سے 2 دن بعد یعنی 17 جنوری کو سپارکو کی جانب سے پاکستان کے پہلو الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ یعنی EO1 چین کی چیچوان سیٹلائٹ سے لانچ کیا جا رہا ہے، جو بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ سے ہم تو صرف سن رہے تھے نا کہ فلانا ملک نے لانچ کر دیا، پڑوسی ممالک میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اب پاکستان سے بھی وہی ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم اسپیس ٹیکنالوجی میں باقی دنیا کے ساتھ اب مقابلہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس میں بالکل ماحولیاتی، زرعی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں مدد جو ہے وہ مل سکے گی، اور پاکستان کی جو موجودہ قدرتی وسائل کی نگرانی ہے اور ان کے انتظامات میں بہتری کا جو امکان ہے، وہ اس سیٹلائٹ آپریشن کو شعبہ زراعت کے تھرو جو ہم نے مرج کیا ہے وہ بہت ہی اہم اس کے لیے بڑا انقلابی اقدام قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سیٹلائٹ کے تھرو ہم یہ معلوم کر سکیں گے کہ کون سی ایسی زمین ہے پاکستان میں جو کھیتی باڑی کے قابل ہے، اور بھی بہت سارے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی مانیٹرنگ ہوگی، اور یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جو اسپیکٹرل امیجنگ ہے اس کی سہولیات فراہم کرے گا۔ واو، بالکل، اور بڑا انقلابی اقدام ہے یہ پاکستان کے لیے اسپیس ٹیکنالوجی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسپارکو کے ڈپٹی چیف مینیجر اشفاق امجد صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہم کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم۔ ویلکم ٹو دا شو۔ اور سب سے پہلے تو یہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے جو لیا گیا ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ خود تھوڑا سا اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے پوری قوم کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پہلا فرسٹ انڈیجینس الیکٹرو آپٹیکل 1 سیٹلائٹ ہے، اور یہ کمپلیٹ مکمل طور پہ پاکستان میں ہی بنائی گئے، اور اس کی تمام ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو کے اس کو چائنا کے چیچوان لانچ سینٹر کے اندر پہنچا دیا گیا، اور جس کی ساری ٹیسٹنگ آخری مراحل کے اندر ہے، اور انشاءاللہ 17 جنوری 2025 کو پوری قوم کو ایک خوشخبری ملے گی۔ بڑی خوشخبری ملے گی۔ اور اس کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ملک کے زرعی شعبے کے اندر کافی زیادہ سپورٹ پرووائڈ کرے گا، جس کے اندر ہماری جو کراپس پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی کوالٹی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا سب سے بڑا فیچر ہوگا جو کہ فوڈ سیکیورٹی ہے، کہ کس طرح سے ہماری جو اجناس ہیں اس کی کوالٹی امپروو ہو، اور کس طرح سے اس کو ان لینڈز کو کس طرح صحیح طریقہ کار سے استعمال کیا جائے، تو اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کئی ساری اپلیکیشنز میں استعمال ہوگا۔ اور سیکنڈ بات اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اب وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لاجسٹک امپروومنٹس کے لیے کافی سارے اقدامات کرنے، جس کے لیے ہمیں پورے ملک کی مانیٹرنگ، روڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ ہمیں اربن اسپرال کی مانیٹرنگ کہ بھائی کس طرح سے ریسورسز کو جہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے وہاں کرا جائے گا۔ تو یہ سب اس کے بہت اہم فوائد ہیں جو کہ اس کے لانچ کے بعد اس پورے ملک کے اندر کافی یہ ہماری سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کافی اہم کردار ادا کرے گا۔ اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں جب اس طرح کے پروگرامز انڈیجینس کیے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری بھی گروم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اپلیکیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کئی سارے انسٹیٹیوٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی جو اس ڈیٹا کو استعمال کرنے کے لیے اپنی سروسز پرووائڈ کرے گی۔ تو یہ کافی اہم مائلسٹون ہے پاکستان کے اسپیس پروگرام بڑا اہم مائلسٹون ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ فیلڈ ہیں جن کے لیے یہ کچھ ہم زراعت کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جو زراعت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کی 65% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں پر وابستہ ہے، تو کتنا ایگریکلچر سائٹ کو یہ سپورٹ کرنے جا رہا ہے یہ جو مشن ہے؟ ایگریکلچر سپورٹ کے لیے جو اہم ضرورت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی جو نیسیسری سپورٹ ہے وہ اس کو پرووائڈ کی جائے، جیسے کہ واٹر ریسورس مینجمنٹ اس سے ایسوسیٹڈ ہوگی، اس شعبے سے آپ کی جو سوائل کی کوالٹی ہے وہ اس پہ ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینجز کے ایفیکٹس آ رہے ہیں اس کی کوالٹی کے اوپر، جتنی تیزی سے فلڈ آ رہے ہیں، زمین خراب ہو رہی ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ کیسی نشاندہی ہوگی کہ جی آپ اس جگہ پہ ہیں وہ فارمنگ کریں، یہاں پر نہ کریں، یہ تو کم از کم نشاندہی ہوگی نا؟ جی بالکل، اس کے اندر یہ ساری نشاندہی کے ساتھ یہ آئیڈینٹیفائی بھی کرے گا کہ کن ایریاز کے اندر افیکٹ ہو چکا ہے اور کس میں ہونے جا رہے ہیں، یعنی ڈیٹیکشن بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی پریڈکشن بھی ہے۔ تو اشفاق صاحب یہ کام کرے گا لائک کہ
جو یہ زراعت کا کھیتی باڑی کا شعبہ ہے یہ ان کے ہاتھ میں جو بیچارے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ کس طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, وہ کس طرح سے آپ سے رابطے میں ہوں گے, ان تک یہ بات کس طرح سے آپ پہنچائیں گے؟ اصل میں جو ہمارا فارمر ہے وہ انفارچونیٹلی اس کی لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو نیسسری پرووائڈ کریں گے سپورٹ, کیونکہ ایک فارمر اس میں افیکٹ نہیں ہوگا, اس میں پورا ایک ریجن افیکٹ ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو کنٹرولز اور اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ بڑے کلوز کولیبریشن میں کیے جائیں گے. رائٹ. اچھا, سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا, اس سے کیا فوائد پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ اتنا اہم پہلو ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی ہماری اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہماری کوئی امپورٹ ہوتی ہے نا کسی چیز کی, تو ہماری لوکل ڈیولپمنٹ رک جاتی ہے. پہلا پوائنٹ یہ. تو جب آپ کے انڈیجینس پروگرامز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر کئی سارے آؤٹ سورسنگ پارٹنرز ڈیولپ کیے جاتے ہیں جو ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ, جو کہ اس کی تیاری میں بھی اپنا سپورٹ دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ جو بار بات ہو رہی ہے ہماری اپلیکیشنز کی, تو اس کے ایسے سافٹ ویئر جو کہ اے آئی ڈریون سافٹ ویئرس ہوں گے, جو کہ کئی ساری اپلیکیشن, کیونکہ اس کو کوئی ایک کمپنی ڈیولپ نہیں کر سکتی, اس کی اپلیکیشنز لاداد ہیں, جیسے روڈ کی کنیکٹیوٹی, واٹر ریسورس مینجمنٹ, پھر اس کے بعد کراپ کی ایسٹیمیشن. تو جیسے میم نے سوال کیا کہ یہ کس طرح سے فارمر کو ایکسیس ہوگا, تو ہمارے پاس جب یہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا تو اور پرائیویٹ سیکٹرز اس کے اندر انوالو ہوں گے اپلیکیشنز ڈیولپمنٹ کے تحت, تو وہ کافی ساری ایکسیسیبلٹی ہمارے ایک اینڈ یوزر کو مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اگر ہم تھوڑا سا کلائمیٹ سے بات کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل جو لاس اینجلس میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے, اور میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی تو چینج آنا شروع ہوا ہے اور یہ خدا نہ خواستہ آگے بڑھ سکتا ہے. سو یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے یہ کس طریقے سے کلائمیٹ چینج کے ساتھ کام کرے گا, اور کیا ہمیں کلائمیٹ چینج کو لے کر جو اقدامات اٹھانے چاہیے, کیا اس میں یہ ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے؟ بالکل بالکل, پہلے سے وارن کر دے کہ یہاں اس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, ڈیزاسٹر ہونے والا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ. جی دیکھیں, ہمیشہ ڈیزاسٹر کے نا ایک انیشل ایفیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہمارے کمپلیٹ جو ہمارا این ڈی اے میں پی ڈی اے میں ہے وہ اس کے ساتھ آگے جا کے دنوں میں فیڈ بیک کے طور پہ رہیں گے, جس میں ایک انیشل روٹ کاز انالیسس کے تحت یعنی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گراؤنڈ کی ٹیم جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ گروپ ہے وہ اس کے ساتھ کلوز کوآپریشن میں کام کرے گا. اچھا, بڑے شارٹلی ٹائم میں ملٹی اسپیکٹرل امیجنگ کی صلاحیت بھی ہے اس میں, ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے. بیسکلی کیمریز ہوتے ہیں اور کیمریز کے اندر الگ الگ سینسرز ہوتے ہیں, اور ہر سینسر خاص اپلیکیشن کے لحاظ سے ڈیزائن ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ کو ایگریکلچر کے لیے ایک ٹائپ آف سینسرز ہیں, اربن پلاننگ کے لیے ایک سارٹ آف سینسرز ہیں, پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں جس میں فلڈ ڈیٹیکشن ہے, لینڈ سلائڈس ہیں, آپ کے ارتھ کوئکس ہیں. تو یہ سینسرز جو ہیں اپنے ڈیٹا کے تحت گراؤنڈ کے اوپر ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں, اور پھر اپلیکیشنز اس کو پروسیس کر کے نکال رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس طریقے سے. رائٹ. سپارکو کے مزید اس سے ریلیٹڈ کیا پلانز ہیں, کیا مشنز ہیں جو آپ لوگ آنے والے دنوں میں لانچ کرنے والے ہیں؟ سپارکو کے دیکھیے اس چیز میں جو ابھی ہمارا سارا فوکس ہے ابھی وہ اس مشن کے اوپر ہے, اور اس مشن کی سکسیس جو ہے وہ آگے ہمارے کافی سارے ایونیوز کو اوپن کرے گی, جس میں ہمارا نیشنل اسپیس پالیسی جو کہ اناؤنس ہو چکی ہے, اور اس کے تحت جو سسٹینیبل گولز ہیں اور آپ کے پاس سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو میجر ایسپیکٹ ہے اس پہ ہم کافی زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ سیٹلائٹ کے لانچ کے بعد. ٹھیک ہے, بہت بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں, بڑی خوشخبریاں بھی سنا دی ہیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ پاکستان بھی اس ٹیکنالوجی میں لے کے آنے والا ہے. بالکل ایبسلیٹلی. اشفاق امجد صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. سو جناب, پاکستان کے لیے ایک بہت زبردست یہ خوشخبری ہے, میں تو بڑا ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں اس چیز کو لے کے کہ بھئی اب ہم بھی بتا سکیں گے ہم نے بھی کچھ لانچ کیا ہے. بالکل ایسی اور ایسا لانچ کیا ہے جو بالکل صحیح درست کام کر رہا ہے. ماضی میں بھی اب تجربات ہم دیکھ رہے ہیں تو اچھے سامنے آ رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.